خوبی، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، نبی علیہ السلام صلہ رحمی کرنے والے۔ صلہ کا معنی ہے ملانا، رحم کا معنی ہے رشتہ داری۔ صلہ رحمی کرنے کا مطلب یہ ہے رشتہ داری کو ملانا۔ اس رشتہ داری کو ملانے کا، صلہ رحمی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی انسان آپ کو جی کر کے بات کرے، آپ اسے جی کر کے بات کرے، یہ صلہ رحمی ہے؟ نہیں۔ کوئی انسان آپ کے ساتھ احترام سے پیش آئے، آپ بھی اس کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، یہ صلہ رحمی ہے؟ نہیں۔ کوئی انسان آپ کے قریب ہوتا ہے، آپ اس کے قریب ہوتے ہیں، یہ صلہ رحمی ہے؟ نہیں۔ بلکہ صلہ رحمی کیا ہے؟ کوئی انسان آپ سے دور ہوتا ہے، آپ علیہ السلام اس کو اپنے قریب کرتے تھے۔ کوئی انسان آپ سے بدتمیزی کرتا، آپ اس کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے۔ کوئی دور ہوتا، آپ اس کو اپنے قریب کرتے تھے۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے جب رشتہ داری کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر چلی جا۔ رشتہ داری زمین پر جانے کی بجائے قامت الرحم تحت العرش، عرش کے نیچے کھڑی ہو گئی، چمٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا زمین پر کیوں نہیں جاتی؟ کہنے لگی یا رب ھذا مقام العائد بک من القطیع، مجھے ڈر لگتا ہے میں زمین پر جاؤں گی مجھے کاٹ دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، مجھے ڈر لگتا ہے، میں اس لیے زمین پر نہیں جا رہی۔ قربان جاؤں اس وقت رب العالمین نے کیا کہا اما ترضی ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے تو زمین پر چلی جا، دنیا کے کسی کونے میں، کسی محلے میں، کسی علاقے میں، جہاں بھی چلی جا، کوئی انسان جو تجھے ملائے گا میں اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لوں گا، اور جو انسان تجھے کاٹے گا میں اس کے ساتھ اپنا رب تعلق توڑ دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے! رشتہ داری کو ملانے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے، اور جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے اس کے ساتھ اپنے رب کا تعلق بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں تیرے بغیر میرا گزارا ہے، میں تجھ سے لے کر نہیں کھاتا، تیرے بغیر میں مر نہیں جاؤں گا۔ تو اپنے چچا کو کہہ رہا ہے، اپنے تایا کو کہہ رہا ہے، اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے، اپنے دوست کو کہہ رہا ہے، یہ بھی سوچ کہ تو دراصل اس کو نہیں کہہ رہا، تیرا دراصل تعلق اپنے رب سے ٹوٹ رہا ہے، اس سے تعلق نہیں ٹوٹ رہا۔ اللہ فرماتے ہیں جو رشتہ داری کو ملائے گا میں اس کو ملا دوں گا۔ اذان ہوتی ہے، یہ بھی گھر سے نکلا ہے، یہ بھی گھر سے نکلا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اذان ہوئی ہے، اللہ کا آواز آیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نماز پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے؟ نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی، میرا رب کہتا ہے جنت ملے گی، ہم اس لیے نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ دونوں گھر سے نکلے ہیں، یہ بھی آیا ہے، یہ بھی آیا، مسجد کے دروازے سے اندر آئے، آگے جب پہلی صف میں کھڑے ہوئے، اس نے اس کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر چہرہ ادھر موڑ لیا، وہ ادھر چلا گیا، دونوں ایک ساتھ نماز میں کھڑے نہ ہوئے۔ اللہ کی قسم انہوں نے نماز پڑھی، ان کی نماز ان کے کانوں سے اوپر تک نہیں گئی۔ تمہاری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، تمہاری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں جب تمہارے اندر رشتہ داروں میں پھوٹ پڑی ہو، رشتہ داری کو توڑا جا رہا ہو، اس بندے کی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا۔ سوموار یہ جمعرات کا دن آیا، اس بندے کے نامہ اعمال کو اللہ کے پاس لے جایا گیا، اللہ تعالیٰ کو بتایا گیا یا رب اس بندے کے نامہ اعمال میں صدقہ موجود ہے، خیرات موجود ہے، روزہ موجود ہے، تلاوت موجود ہے، ہر قسم کی نیکی، ہزاروں نیکیاں موجود ہیں، لیکن یہ بندہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے، اپنے چچا سے نہیں بولتا، بھائی سے ناراض ہے، تایا سے ناراض ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے، تو رب کیا کہتے ہیں؟ انظروا حتی یصطلحا، انظروا حتی یصطلحا، لے جاؤ، غور کرو، اگر 3 دن کے اندر یہ آپس میں صلح کر لیں تو آئندہ سوموار کو یا جمعرات کو ان کا نامہ اعمال میرے پاس لے آنا، اگر صلح نہ کرے تو اس کا نامہ اعمال میرے پاس لانے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اعمال کی۔
جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہیں کرتے جنت کے خواب وہ بھی دیکھتا ہے یہ بھی دیکھتا ہے، نمازیں وہ بھی پڑھتا ہے یہ بھی پڑھتا ہے، جنت کی سوچیں دونوں کو آتی ہیں، لیکن جب تک رشتہ داری کو توڑا جائے گا اللہ کے ہاں اس کے نامہ اعمال کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم کہاں پہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو رشتہ داری کو توڑتا ہے وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ روزانہ 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزانہ اللہ کی آواز پر، اللہ کی اذان پر روزانہ مسجد میں آتے ہیں، پہلی صف میں نمازی ہیں، لیکن دونوں ہی 20 سال گزر چکے ہیں، آپس میں ناراض ہیں، بولتے نہیں ہیں، میں امام سے ناراض ہیں، رشتہ داروں سے ناراض ہیں، نمازیں دونوں ہی پڑھ رہے ہیں۔ بتائیں نمازوں کا کیا فائدہ ہوا جب رشتہ داری کو آپس میں پھوٹ ڈالی جائے؟ مان لیا تم 100% صحیح ہو، کئی ایسے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں نا یار میری کوئی غلطی نہیں تھی، وہ ناراض ہے مجھ سے، یہ بھی مان لیا تم 100% صحیح ہو، اور یہ بھی مان لیا کہ وہ 100% غلط ہے، حالانکہ دونوں میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، لیکن یہ بھی مان لیا کہ تم 100% سچ پر ہو اور وہ 100% غلط کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کو معاف کر کے صلح کر دو۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، محلے کا کوئی معتبر آدمی ہو جو سبھی کے نزدیک معتبر ہو اور وہ یہ اعلان کرے اور کہے کہ اگر جن دونوں بھائیوں کے درمیان ناراضگی ہے وہ اسی ٹائم اگر صلح کر لیں تو میں یہ 1 کروڑ کی کوٹھی اس کو تحفے میں دے دوں گا، اور وہ دے بھی دے، تو کیا اس کی پیشکش پر کوئی ہے جو صلح نہ کرے؟ سارے صلح کرنے کو تیار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو سچ پر بھی ہوگا وہ بھی کہے گا کہ یار میں معافی مانگ کے صلح کر لیتا ہوں، مکان تو آئے گا، کوٹھی تو آئے گی نا۔ قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من ترک المراء وان کان محقا، جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود، سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے صلح کر لیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کو سب کچھ معاف کر کے درگزر کر کے صلح کر لیتا ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ میں جنت میں اس کو جنت کا محل لے کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام کی ضمانت۔ یہ دنیا کا ایک گھر نہیں، 2 گھر نہیں، ایک پورا شہر نہیں، ایک ملک نہیں، پوری دنیا، عرب، عجم، امریکہ، افریقہ، پہاڑ، دریا، سمندر، صحرا، پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، روپیہ، پیسہ، یورو، ڈالر، ہیرے جواہرات، سونا، چاندی، مال و دولت، پوری دنیا کی کرنسی اکٹھی کر کے تم اپنے رب کے پاس چلے جاؤ اور جا کے کہو کہ یہ پوری دنیا اور یہ دنیا کی پوری چیزیں مجھ سے لے لو، جنت کا 1 گز کا ٹکڑا مجھے دے دو، تم وہ خرید نہیں سکتے، کیونکہ جنت کا 1 گز کا ٹکڑا پوری دنیا اور پوری دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ وہاں پہ اگر جنت کا محل لینا چاہتے ہو، اپنے مسلمان بھائی سے راضی ہو جاؤ، رشتہ داری کو جوڑ لو، صلہ رحمی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا محل عطا کر دے۔ جنت کا نبی علیہ السلام نے کتنی بلا تلقی کی تھی۔ نبی علیہ السلام مکہ سے نکلے، دل برداشتہ ہو کر نکلے، رات کو نکلے، آنکھیں بہ رہی تھی، کہہ رہے تھے مکہ اگر تیری قوم مجھے جانے پر مجبور نہ کرتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا، مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے، تیری قوم نے یہاں رہنا مشکل کر دیا ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام مکہ سے نکلے، کتنے ظلم جو مکے والوں نے نبی علیہ السلام پر نہیں کیا، کوئی ایسا ظلم نہیں چھوڑا جو نبی علیہ السلام پر مکے والوں نے نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے کچھ کہا نہیں، مکہ سے نکلے، مدینہ میں چلے گئے، اس کے بعد کئی جنگیں ہوئی، بدر بھی، احد، خندق، خیبر، ساری جنگیں ہوئی، اس کے بعد مکے والوں پر قحط سالی آ گئی، قحط سالی آ گئی، ان کے بچے بھوکے مرنا شروع ہو گئے، بلک رہے ہیں، وہ آپس میں میٹنگ کر رہے، کہہ رہے کیا کریں، وہ آپس میں باتیں کرنے کہنے لگے
ایسا کرو کہ تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور جا کے اس کو وہ کہ عرش والے سے دعا کرو، اگر وہ دعا کر دے گا تو بارش نازل ہو جائے گی۔ ایمان ان کا بھی تھا، یقین تھا کہ محمد دعا کرے گا تو بارش آ جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاصد مکہ سے روانہ ہوا، نبی علیہ السلام کے پاس مدینے میں آیا، نبی علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مانتے ہیں ہم نے تم پر بڑے ظلم کیے ہیں، کوئی ایسا ظلم نہیں جو ہم نے نہیں چھوڑا، ہر ظلم ہم نے تم پر کیا، لیکن ایک مہربانی کرو، ادھر بھی تو تمہارے اپنے ہیں، ادھر بھی تو تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں، دعا کر دو اللہ بارش نازل کر دے۔ نبی اسلام نے یہ نہیں کہا اب آئے ہو، اب میں تم سے بدلہ لے کر رہوں گا، اب ایسے رو گے، ایسے بلکو گے، اب تم ایسے مجھ سے مانگ مانگ کے ترسو گے، میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا، نہیں اللہ کی قسم نہیں۔ نبی اسلام نے فوراً اپنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا رب آسمان سے بارش نازل کر دے، مکے والوں پر رحمت نازل کر دے، رحمت والی بارش نازل کر دے۔ ابھی وہ قاصد مکے واپس نہیں پہنچا تھا، اللہ نے آسمان سے بارش نازل کر دی۔ نبی اسلام نے ذرہ برابر بھی لاتا اور رشتہ داری کو ملانا چاہا، جتنا ہی مکے والے ظلم کر کے دور ہونا چاہتے، نبی اسلام ان پر صلہ رحمی کرتے، ان کو اپنے ساتھ ملاتے، رشتہ داری کو جوڑا کرتے۔ سب سے پہلی خوبی نبی انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ آج ہمیں بھی صلہ رحمی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اپنے رشتہ داروں میں کئی پھوٹ ڈالی ہوئی ہے، اور شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ رشتہ داری میں پھوٹ پڑے کہ دونوں آپس میں لا تعلق ہو جائیں، لیکن ہم یہ کرنا چاہتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپس میں صلہ رحمی کیا کرو، اگر کوئی زیادتی کرے بھی تو اس کو معاف کر دو، صلح کر دو، اللہ تمہیں جنت کا محل عطا کرے گا۔ دوسری خوبی نبی علیہ السلام کی وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَحْمِلُ الْكَلِّ